بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شاہ زنجانی یہ کہ ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام میں آج کے ستارے، یہ ستارے یہ کاکشہ یہ پھل قرابر رائے زندگانی ہے۔ ہم آپ کے لیے پروگرام لیے حاضر ہیں۔ یہ ہفتہ ہمارا 27 اکتوبر سے 2 نومبر تک رہے گا، یعنی اتوار سے ہفتے تک۔ اس میں ہم سب سے پہلے ہم اپنے اسائنمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ آج جو ننے منے بچے پیدا ہوں گے ان کا نام کن الفابیٹ سے رکھیں۔ تو 27 کو ہم نے دیکھا تو ہمارے سامنے جناب چاند کی جو پوزیشن ہے، چاند ہے برج اسد میں، لیکن ہم منازل قمری کو دیکھیں گے کہ منازل قمری منزل جبہ یہ رہے گی صبح 11:52 تک۔ اس دوران جو بچے پیدا ہوں گے ان کا نام حرف یہ سے رکھا جائے، اور اس کے بعد اگلی منزل آ جائے گی پوربہ پھارگنی، جسے زہرہ نشتر کہتے ہیں، منزل کہیں گے۔ یہ 11:53 سے سٹارٹ ہو کے یہ 28 تاریخ کو دوپہر 2:52 تک رہے گی۔ اس دوران جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان کا نام حرف کاف سے، کشف علیہ کاف سے رکھنا باعث برکت ہے۔ اب ہم آتے ہیں پیر 28 اکتوبر کو، تو ہمیں یہاں پہ منزل صرفہ ملی جسے اترا پھالگنی کہتے ہیں۔ یہ وقت شروع ہوگا دوپہر 2:53 پہ، اور یہ وقت رہے گا 29 اکتوبر منگل کے دن شام 6:03 تک۔ اس دوران جتنے بھی ننے منے بچے پیدا ہوں گے ان کا نام حرف لام سے رکھنا باعث برکت ہے۔ 29 اکتوبر منگل کے دن منزل حشر شروع ہو جائے گی شام 6:03 سے، اور یہ 30 تاریخ بدھ کے دن رات 9:12 تک رہے گی۔ اس دوران جتنے بھی ننے منے بچے پیدا ہوں گے منزل اوا ہے، حشر نشتر ہے، تو ان بچوں کے نام حرف میم سے رکھنے باعث برکت ہیں۔ اور میم سے بڑے ہی پیارے پیارے نام، خود سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا نام ہے، اور امام رضا کی ایک بہن ہے معصومہ کم، مجھے چند دفعہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ معصومہ نام بھی بچیوں کا باعث برکت ہے۔ فاطمہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، جو بھی بچی پیدا ہو اسے آپ فاطمہ گھر میں پکارے تو برکتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو، نک نیم آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 30 تاریخ کو رات 9:13 سے منزل سماق شروع ہو جائے گی، جسے ہم چترا نشتر کہتے ہیں، اور یہ وقت 31 اکتوبر جمعرات کا دن پورا رہے گا یہ۔ اور اس دوران 31 اکتوبر کو بھی جو بچے پیدا ہوں گے 30 کا وقت ہے رات 9:13 سے لے کے، اور 31 کا پورا دن یہ منزل سماق رہے گی۔ اس کا الفابیٹ سے ہے نون۔ اب آتے ہیں ہم جناب 1 نومبر کی طرف، تو ابھی وہی منزل سماق ہی چل رہی ہے۔ اس کا الفابیٹس جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے نون ہے۔ یہ 1 نومبر کو 00:13 تک رہے گی، یعنی 13 منٹ ہمیں ملیں گے 1 نومبر کو، اور پھر 00:14 پہ منزل غفرہ جسے سواتی نشتر کہتے ہیں شروع ہو جائے گی، اور اس کا دورانیہ 2 نومبر 3 بجے تک رہے گا، یعنی سورج نکلنے سے قبل۔ اس دوران جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان کا نام حرف سین سے رکھنا باعث برکت ہے۔ اور پھر 2 تاریخ کو ہمارے ہفتے کا جو آخری دن ہے 3 بجے یعنی مڈ نائٹ منزل زبانہ جسے بساق نشتر کہتے ہیں یہ شروع ہو جائے گی، اور یہ پھر وقت رہے گا 3 نومبر 5:28 تک۔ تو اس دوران جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان کا نام حرف عین سے رکھنا باعث برکت ہے۔ منجمین کا ایک مشترکہ اتفاق ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ چاند کس برج میں ہے تو اس سے بھی نام رکھنے باعث برکت ہے۔ 27 تاریخوں میں چاند برج اسد میں ملا، اور یہ 28 تاریخ کو رات 9:39 تک برج اسد میں رہے گا۔ اس دوران جو بچے پیدا ہوں گے ان کا نام حرف میم سے بھی رکھنا باعث برکت ہے۔ اور پھر چاند اگلے برج سملہ میں آ جائے گا 28 تاریخ کو رات 9:40 پہ، اور اس کا قیام رہے گا 31 اکتوبر صبح 10:44 تک۔ تو ان کے جو الفابیٹس ہیں پی اور غین ہیں۔ اب ہم آتے ہیں چاند نے منزل برج تبدیل کیا، برج میزان میں آ گیا،
یہ 31 تاریخ کو صبح 10:45 پہ آیا ہے، اور اس کا جو قیام ہے یہ جناب یکم کو بھی سارا دن رہے گا، اور 2 تاریخ کو رات 10:52 تک اس کا یہاں پہ قیام رہے گا۔ اس دوران جو بچے پیدا ہوں گے ان کا نام ریت یہ تو اسے رکھنا باعث برکت ہے۔ اور پھر 2 تاریخ کو قمر ذی الاقرب، یہ بڑا احتیاط والا بھی وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے، بچے دنیا میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ کا نظام بنا ہوا ہے۔ قمر ذی الاقرب رات 10:53 پہ شروع ہو جائے گا 2 کو، اور پھر یہ اگلے 2.5 دن رہے گا۔ اس کے جو الفابیٹ سے نون اور یہ ہیں جن سے بچوں کے نام رکھنے باعث برکت ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو ہفتہ پورا ہے کن زوڈک سائن کے لیے اچھا ہے۔ تو برج جناب ثور، برج اسد، برج اقرب اور دلب والوں کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے۔ مزید جو بہتری ہے یہ برج جوزہ، برج سملہ، برج قوس اور حوت والوں کے لیے ہے، اور احتیاط کے لیے میں ہدیہ کروں گا کہ برج حمل، برج سلطان، برج میزان اور جدی والوں کے لیے قدر احتیاط والا دن ہے۔ میں آسمانی کونسل پہ دیکھ رہا تھا، زنجانی ایجنسی کی ہم نے مدد لی۔ آسمان پہ جو ستاروں کی اہم نظرات اس ہفتے رہیں گی، یہ جناب ہمیں ملے گی نظر مشتری کی اور زہرہ اور زحل کی ہمیں تربیع ملے گی۔ عطارد اور یورانس کا مقابلہ ملے گا، اور عطارد اور مریخ کا جناب یہ تثلیث ہوگی۔ یہ 2 نظریں تو جناب بڑی مناسب نہیں ہیں۔ لوگوں سے تعلقات میں، گفتگو میں احتیاط کریں، لین دین میں، معاملات میں احتیاط کریں، اور جیسے ہی نومبر سٹارٹ ہوگا تو آپ کی جو الیکٹرانک کی چیزیں ہیں اس میں میکینیکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں، ان کے متاثر ہونے کا امکان دکھائی دیتا ہے۔ یہ جناب اس ہفتے کی خاص باتیں تھیں۔ بچوں کے نام میں نے عرض کر دیا، زوڈک سائن کیا تھے وہ عرض کر دیا، اور اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ لکی نمبرز میں نے اس ہفتے کے لیے کون سے نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ جن ہمارے دوستوں کو لکی نمبرز کا شوق ہے ان کے لیے ہماری ادارے کی بک ہے البیرونی تقویم انعام لکی نمبرز میں، اس میں اس ہفتے کے جو لکی نمبرز ہیں وہ 6، 3، 9، 2 اور 1 ہیں۔ لاٹریز پرائز بانڈ میں جو دلچسپی رکھتے ہیں لوگ دوست، وہ ان نمبرز کو الٹ پلٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں، اور یاد رہے کہ انعام کی جو دولت ہے پروردگار کی ایک خاص عنایت اور عطا ہوتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا انعام لگے، ان کا رزق بڑھے، تو اٹھیں جناب نماز فجر کے بعد، اللہ توفیق دے تو نماز شب بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا غنی من کل یا غنی، اس کو یوں پڑھیں، اور ہمت ہو تو 1060 دفعہ یا پھر 160 دفعہ اسے اول آخر یا اللہ مرتبہ درشی پڑھ کے کشاد کی رزق کے لیے دعائیں کریں۔ یقیناً اس حسن عمل سے رزق بڑھ جائے گا، اور میں نے اپنی مستعار زندگی میں سینکڑوں بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ ہدیہ کیا۔ یہ بالکل مجرب المجرب وظیفہ ہے، اور ایک دعا ہے جوشن کبیر۔ یہ نماز خاص جب راتیں آتی ہیں، معافی چاہتا ہوں، جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، شب معراج کی رات ہے، ان راتوں میں خاص طور پہ اس دعا کا پڑھنا ایک دفعہ، چونکہ کافی لمبی دعا ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور آپ کو بھی کبھی زندگی میں موقع ملے تو زندگی میں ایک دفعہ کم از کم یہ دعا ضرور پڑھیں، اور یہ جو مجرب وظیفہ ہے یہ اسی دعائے جوشن کبیر کا ایک حصہ ہے۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنی شادی جاری کو اجازت دیجیے گا، بشرطِ زندگی اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔